یہ غیرت کا معاملہ تھا، اب ہماری ناک اونچی ہو گئی ہے۔ یہ بیان ہے سکی لدو بھارو کا، جس کو پولیس نے بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا۔ 2 بچوں کی ماں گلناز عرف گلا، جو اپنے والد کی دستار کی لاج رکھتے ہوئے گھر آئی تھی، اس کو نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ شمالی سندھ کے ضلع سکھر میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کیا کیا ہوا، آئیے اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ روہڑی کے قریب جھانگڑو تھانے میں ایک خاتون پہنچی، چہرے پر زخم کے نشانات تھے اور چہرے پر خوف طاری تھا۔ اپنا نام گلناز بھارو بتایا اور پولیس کو آگاہ کیا کہ وہ کچے کے گاؤں شاہ بخش کی رہائشی ہے۔ اس کو اس کا شوہر اور دیگر جھوٹے الزام میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پولیس نے گلناز کو عدالت میں پیش کیا، جہاں اس نے دارالامان جانے اور اس سے قبل مسمات گلناز عرف گلا جھانگڑو تھانے پر تحفظ کے لیے پہنچی تھی، جہاں اس نے دارالامان جانے کی درخواست کی۔ عدالت نے دارالامان بھیجنے کا حکم جاری کیا۔ اس دوران ڈرامائی طور پر والد نے عدالت میں اپنی دستار بیٹی کے پاؤں میں رکھی اور اس کو ساتھ چلنے کے لیے منت سماجات کی۔ گلناز نے والد کا مان رکھا اور گھر جانے کے لیے راضی ہو گئی اور دوبارہ عدالت میں بیان میں والد کے ساتھ جانے کی درخواست کی۔ گلناز کا کہنا تھا کہ اس کو یقین ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن والد کی عزت اور مان رکھنے کے لیے وہ ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ پولیس اور عدالت اس کے گواہ رہے، لیکن حوالگی کے لیے کوئی یقین دہانی یا ضمانت نہیں لی گئی۔ نتیجے میں گھر جا کر اس کو قتل کر دیا گیا۔ جھانگڑو تھانے پر پولیس انسپکٹر جاوید میمن کی مدیت میں مقدمہ درج کرایا گیا، جس میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ رات کو گشت پر تھے اور انہیں جاسوس کے ذریعے اطلاع ملی کہ مسمات گلناز، جس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، وہ جہاں عدالت نے مذکورہ عورت کے والد امداد علی بھارو اور ماموں مجنو بھارو کی درخواست پر گلاں کو ان کے حوالے کیا تھا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ شب ملزمان مولا بخش بھارو، محمد یونس بھارو، محمد بخش بھارو اور امداد علی بھارو سکی لدو بھارو مسامات گلاں کو گاؤں کے باہر جنگل میں لے گئے، جہاں جھوٹا الزام لگا کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ مدعی کے مطابق ملزمان پولیس پارٹی کو دیکھ کر خاتون کو زمین پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ خاتون کو ایک گولی سیدھے ہاتھ پر بازو کے قریب لگی، جو آر پار ہو چکی تھی۔ جھانگڑو پولیس نے مقدمے کے بعد گلناز کے شوہر سکی لدو اور اس کے ماموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سکی لدو نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ گلناز کی جاگیرانی قبیلے کے ایک شخص سے دوستی تھی۔ انہوں نے غیرت کے نام پر یہ کیا ہے اور ان کی ناک اونچی ہو گئی ہے۔ سندھ کا کچا، جہاں آج بھی لاقانونیت ہے، خواتین کو نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کر کے کبھی لاش دریا سندھ میں بہا دیا جاتا ہے تو یا خاموشی سے تدفین کر دی جاتی ہے۔ انسانی حقوق کے کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 2026 میں انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ 2026 کے مطابق گزشتہ سال سندھ میں 126 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ سندھ کی صوبائی اسمبلی میں بھی بڑھتے ہوئے واقعات پر بحث کی گئی۔ سندھ اسمبلی میں بھی پیر کو غیرت کے نام پر خواتین کے قتل پر بحث ہوئی۔ 2 درجن سے زائد خواتین اور دیہی سندھ کے کئی درجن اراکین سندھ میں موجود ہیں، کسی نے بات نہیں کی۔ MQM کے رکن اسمبلی عادل عسکری نے نقطہ اعتراض پر خیرپور کے ٹنڈو مستی واقعے کا حوالہ دیا، جس میں خالدہ عرف روبینہ چانڈیو کو غیرت کے نام پر سرے عام گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا۔ عادل عسکری کا کہنا تھا کہ اس کو غیرت نہیں بلکہ بے غیرتی کی قرار دیا جائے۔ سندھ میں غیرت کے نام پر قتل میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جیکم آباد، گھوٹکی، کندکوٹ، خیرپور اور شکارپور میں 100 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے انہیں جواب دیا کہ ٹنڈو مستی میں لڑکی کو قتل کرنے والے ملزمان اور سردار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا جس نے جائے وقوع پر ویڈیو بنائی اس کو بھی گرفتار کیا جائے۔ ناظرین کو بتائیں کہ یہ ویڈیو ہی جس سے اسے بے رحمانہ قتل کا راز فاش ہوا تھا۔ صوبائی وزیر کہتے ہیں کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر کا دعویٰ تھا کہ ایسے کیسز میں فیملی صلح کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے کیسز ختم ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی واقعات کو روک تھام کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار شاید بھول گئے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل پر قانون موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب پولیس مدعی بنتی ہے۔ اس قانون کے مطابق مجرم کو دی گئی موت کی سزا کو اگر مقتولہ کے خاندان والے معاف بھی کر دیں گے تو اسے 25 برس کی عمر قید
ہر صورت میں بھگتنا ہوگی۔ ضیاء الحسن لنجار صاحب، قانون موجود ہے، صرف عمل درآمد کا فقدان ہے۔